اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اور آپ کے اپنے چینل خان وائس کو۔ دوستو، یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہے گی اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بدباطن سیاہ دل ننگے خاندان کی ذلت کا باعث تھا۔ نہایت موٹا، بدنما، کثیر الچیر یعنی کہ کثرت سے شعر و شاعری کرنے والا، بدخلق، بری عادتوں والا، فاسق، فاجر، شرابی اور بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جس سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خدا عز و جل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ منہیات حرام کاموں کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا رب عز و جل، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے اس دنیا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ دوستو، واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس یعنی تکلیف سے ماہی بے آب، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، کی طرح تڑپتا رہا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ حضرت حسن بصری تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس سے گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقاء علیہم رضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بدنصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شرارت و خواست کر کے ربیع الاول کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ محترم عزیز دوستو، یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بغیرت و نابکار اپنی نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر کے آبدار کے پیدر پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے اہالی موالی نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کے سڑی ہوئی لاش کو وہیں دبائے۔ یزید ملعون کی موت کی ایک روایت یہ ہے کہ بلازری نے ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کے پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا،
उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया कि अचानक ज़मीन पर गिरा, गर्दन टूट गई और फिर खड़ा नहीं हो पाया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मनकूल है कि उन्होंने कहा, यजीद हवारीन में मस्ती की हालत में शिकार की गर्ज से घोड़े पर बैठा और उसके आगे वो वहशी खच्चर दौड़ रही थी जिस पर बंदर बैठा हुआ था। उसके पीछे यजीद ने अपने घोड़े को दौड़ाया। चुनाचे चलते चलते वो घोड़े से गिरा और गर्दन टूट गई और फिर उठ नहीं पाया। मोहतरम अजीज दोस्तों, जो लोग बुरा काम करते हैं, बुराई करते हैं, उनका अंजाम अक्सर बुरा ही होता है। दोस्तों, मजीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस देखने, सुनने और जानने के लिए हमारे इस मुनफरिद चैनल खान वॉइस को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मजीद ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अच्छी और ख़ूबसूरत सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। वालेकुम अस्सलाम।